الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جن کا لفظی ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنی دین سے پھرے گا تو اللہ پاک ایسی قوم لائیں گے کہ اللہ پاک ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہوگی، اعزۃ علی الکافرین، وہ قوم کافروں پر سخت ہوگی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا وہ خوف نہیں کرے گی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم،
اللہ تبارک و تعالی وسعت والے جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سنو تمہارے دوست اللہ ہے، تمہارے دوست اللہ کا رسول ہے، تمہارے دوست اہل ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کو اللہ دوست بنا دے، اللہ کا رسول دوست بنا دے، جس نے اللہ کو دوست بنایا، اللہ کے رسول کو دوست بنایا، اہل ایمان کو دوست بنایا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو سنو یہ اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہونے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال قرار دیا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ کانفرنس، عظیم الشان کانفرنس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ میں بیان سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں اس کانفرنس کی انتظامیہ، تمام اراکین، اہل علاقہ اور جو ساتھی بھی جس انداز سے اس میں شریک ہے، چاہے وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہو، چاہے وہ اس کانفرنس کی انتظامیہ کے اعتبار سے ڈیوٹی پر ہے، اور جن بھائیوں نے جس انداز میں بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، میں ان تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ آپ کا عمل آخرت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، فرمایا جس نے بھی 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ختم نبوت کے لیے اس نے وقف کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اس نے صرف کیا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن حضور کی شفاعت کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو یہ آیات پڑھی ہے اور حدیث پڑھی ہے، ختم نبوت کے حوالے سے
سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ یا ختم نبوت ہے کیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا پرچہ ہے، اسکول میں، کالج میں، یا کوئی عام آدمی پوچھ لیتا ہے کہ بھئی عقیدہ یا ختم نبوت کیا ہے؟ تو اس کا جواب کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے ملاپ سے اولاد آدم وجود میں آئی، اور اس کرۂ ارض پر اس کو بسایا گیا، تو اب اس پر کس طرح رہنا ہے، کس کی ماننی ہے، اور کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کہاں تک استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی، یہ مخلوق بھی اللہ کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے ہم معلوم کریں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کس طرح ہمیں یہاں رہنا ہے۔ یہ اولاد آدم اللہ سے خود معلوم نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بات براہ راست اس کا تحمل یہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ایک سلسلہ شروع فرمایا، اولاد آدم میں سے ایسے پاکیزہ، مقدس، مطہر، منزہ اور ایسی پاکیزہ شخصیات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان کو اللہ نے ایسی استعداد اور قوت عطا فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کا تحمل کر سکیں۔ اس سلسلے کو ایسی شخصیات کہ جن کی اللہ نے یہ استعدادیں اور قوتیں عطا فرمائی کہ اللہ کی بات کا تحمل کر سکیں، ایسی شخصیات کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا نظام ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی جن پر وحی آئی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر ان کی اولاد میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت شیس بھی آئے، حضرت ادریس بھی آئے، حضرت یونس بھی آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور انبیاء کرام آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سب سے آخر میں انبیاء کے اس سلسلے میں سب سے آخر میں تشریف لانے والی ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر وہ سلسلہ نبوت، وہ قصر نبوت کامل اور مکمل ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ حضرت آدم سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آج کے دن
میں نے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اب جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں بطور مثال کے ایک حدیث میں اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کو بیان فرمایا اور امت کو سمجھایا کہ ایک آدمی ایک محل بناتا ہے، بڑا خوبصورت بناتا ہے اور اس کو ہر اعتبار سے مکمل کرتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اینٹ لگانا چھوڑ دیتا ہے، گلاب لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہاں اینٹ لگا دی جاتی، اگر یہاں گلاب لگا دیا جاتا تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، آخری بلاک ہوں، اب یہ نبوت کا محل پورا ہو گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، سب انبیاء سے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے تھے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف الفاظ میں، مختلف تعبیرات میں، حالات اور مواقع اور سننے والوں کے اعتبار سے اللہ نے مختلف انداز سے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ 100 آیات ہیں اس بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 210 احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلا اجماع اسی بات پر کیا، اس میں کسی صحابی کی دو رائے نہیں تھی، سب نے بالاتفاق اس پر اجماع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے 100 دفعہ اس کو بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 دفعہ اس بات کو بیان فرمایا، اور صحابہ نے سب سے پہلا اجماع اسی بات پر کیا۔ یہ میں نے پہلی بات مکمل کی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمہ کذاب جو یمن کا رہنے والا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اس نے پہلے تو نبوت مانگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ مجھے
صحابے بھی اس نبوت میں شریک کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس نے خط بھی لکھا اور اس خط میں اپنے آپ کو رسول، نعوذ باللہ رسول اللہ سے تعبیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب دیا کہ میں محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، مسیلمہ جو بہت بڑا جھوٹا ہے اس کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو وارث بناتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی انتخاب فرماتے ہیں فرشتوں میں سے بھی، لوگوں میں سے بھی، کہ کن کو رسول اور قاصد بنانا ہے۔ نبوت وہ بھی چیز ہے، کوئی آدمی اپنے علم کی وجہ سے، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے، کوئی اپنے مجاہدے کی وجہ سے، کوئی ریاضت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ وہ ولی بن سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت براہ راست یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو نبی منتخب فرماتے ہیں، اور وہ سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ میں ایک اور مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم ایک مخلوق کو کہتے ہیں۔ اب کتنے عالم ہیں، کتنی مخلوقات ہیں؟ مفسرین نے بعض نے کہا 18,000 مخلوقات ہیں، جیسے انسان مخلوق ہے، حیوان مخلوق ہے، شجر مخلوق ہے، حجر مخلوق ہے، ایسے 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ بعض نے کہا 80,000 ہیں، اور بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنی مخلوقات ہیں، کتنے عالم ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا فرمایا سورۃ فاتحہ میں؟ 18,000 عالم ہوں، 80,000 عالم ہوں، یا بلا شمار، بلا تعداد اور لا محدود عالم ہوں، سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب کے لیے بھی عالمین، الحمدللہ رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور میرے بھائیوں، جو کتاب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ کتاب بھی عالمین کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا، قرآن کریم کو اتارا اپنے بندے پر، تاکہ آپ تمام جہان والوں کو ڈرانے والے بن جائیں، تمام جہان والوں کو ڈرائیں۔ اللہ کے لیے بھی عالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عالمین، قرآن کریم کے لیے بھی عالمین، اور مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کا کعبہ بیت اللہ، اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا مکہ میں،
هدى للناس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ بابرکت ہے، برکتوں والی جگہ ہے، وہدى للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے لیے بھی عالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عالمین، قرآن کریم کے لیے بھی عالمین، اور بیت اللہ کے لیے بھی عالمین۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح اس کائنات کا ذرہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت سے خالی نہیں ہے۔ عالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رب کی ربوبیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قرآن کریم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بیت اللہ کی ہدایت اور یہ ہدایت کا ذریعہ یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، اور پھر ایک جماعت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انتخاب کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جو بات فرما دے اور اللہ کا سچا نبی جو پیشین گوئی فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ عام باتوں میں بھی اللہ کا نبی کوئی پیشین گوئی کرے وہ سچی ہوتی ہے، اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ جب بھی کوئی بات کہتا ہے اس کی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے ہمیشہ۔ سچے نبی کی پیشین گوئی سچی ہوتی ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا اس کی ہر بات غلط ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور ایک اور اصول، جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ لکھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ سچے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ براہ راست علم اللہ سے لیتا ہے، اور جو لکھنا جانتا ہو، جو پڑھنا جانتا ہو، اور جو کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہو وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، سچا نبی براہ راست اللہ سے علم لیتا ہے، اور جھوٹا نبی وہ دنیا والوں کے سامنے بیٹھتا ہے، جو خود دنیا والوں کے سامنے بیٹھے، جو خود کسی انسان کے سامنے بیٹھے، میرے بھائیوں وہ کس طرح دوسروں کے لیے ہدایت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ انتخاب صرف اللہ کا ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے سچے نبی پر آتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، شیطان بھی وہی کرتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ وحی کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں۔ سچے نبی پر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور جھوٹے پر جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس آیت میں اللہ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین سے پھر جائیں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھو، ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں کلمہ کی دولت عطا فرمائی ہے، شکر ادا کریں الحمدللہ۔ سب بولے دل سے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے چاہنے کے بغیر اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور حضور کی امت میں ہمیں شامل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَنَا خَيْرُكُم مِّنَ الْأَنبِيَاءِ،
وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے بغیر کسی مطالبے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے فرمایا تم سارے دین سے پھر جاؤ، یا جو لوگ پھرنا چاہتے ہیں پھر جائیں، اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اللہ کے دین سے پھرے گا پھر جائے، تو اللہ کیا کریں گے؟ ایسی قوم لائیں گے، ایسے لوگ لائیں گے جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ ایسی قوم لائیں گے یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ خود اس قوم سے محبت کریں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ تو یہ پیشین گوئی یہ ہے کہ حضور کے بعد کچھ ارتداد ہوگا، کچھ لوگ دین سے پھریں گے، اور پھر ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جماعت لائیں گے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوں، یہ سبق ہے۔ عام تقریر مجھے نہیں آتی، مجھے سبق آتا ہے، سبق سنا رہا ہوں کہ ارتداد ہوگا، اللہ اس کے مقابلے میں ایک قوم لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بڑی جمعیت، بڑا لشکر اس نے اپنے ارد گرد جمع کر لیا یمن کے اندر، اور اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور میرے بھائیوں، وہ اس قرآن کو بھی مانتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اور اذان بھی اس کے زمانے میں دی جاتی تھی، اس کے سامنے دی جاتی تھی، سارے کام کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا۔ اور میں اتنا متوجہ ہوں، یہ آپ کو سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت سارے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام مسیلمہ کذاب بھی کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، اور قرآن کریم پڑھتا تھا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا تھا، لیکن حضور کے بعد اپنی نبوت کا صرف اس نے دعویٰ کیا، اس دعوے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، خارج ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ دین سے پھریں گے، اور پھر ان کے مقابلے میں قوم آئے گی۔ وہ قوم کون سی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید، جن کو اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا، انہوں نے اس قوم کی سرکوبی کی، مقابلہ کیا، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی کہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ قادیانی ایک بات کہتے ہیں عام لوگوں کو، بھائی نبوت رحمت ہے، آپ ہی کی نبوت کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہتے ہیں جب رحمت ہے تو رحمت کے لیے ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ نبوت رحمت ہے اور ہمیں ہر وقت رحمت کی ضرورت ہے، تو آج بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ جب رحمت کی ضرورت ہے تو آج بھی نبی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بات تو مانتے ہیں، پہلی بات نبوت رحمت ہے۔ آپ دیکھیں چاند بھی روشنی دیتا ہے، ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، لیکن جب آفتاب آ جائے پھر نہ چاند کی
کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت ہے. جب رحمت للعالمین آ گیا ہے تو اب رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ صرف رحمت نہیں ہے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آیت پڑھی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اب جیسے رب العالمین ہمیشہ کے لیے ہے ایسے رحمت للعالمین یہ بھی کیا ہے بھائی؟ ہمیشہ کے لیے ہے. آپ صرف یہ نہیں کہ دنیا میں نبی، اب آپ آ گئے قبر بھی آپ کی نبوت میں، حشر بھی آپ کی نبوت میں، حتیٰ کہ جنت میں رہنا بھی آپ کی نبوت کے سائے میں ہوگا. اب آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی اور رحمت ہیں. تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا قوم آئے گی، وہ قوم کیا ہوگی؟ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. ایمان والوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت. اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی اور لوگ باتیں کریں گے، کان کریں گے، ملامت کریں گے، لیکن وہ کسی ملامت والے کی ملامت کا خوف نہیں کرے گی. یہ قوم کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا. اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ آپ نے بیان فرمایا صدارت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی تھی. جب بیان ہو گیا اور حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے صدارتی کلمات ارشاد فرمائے تو کیا فرمایا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے جس قوم کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، فرمایا یہ پہلے اس کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا. اور پھر فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جماعت کے افراد ہیں. یعنی اس آیت کی پیشین گوئی کے مطابق ایک مفسر قرآن وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق، اس قوم کا مصداق وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں اور اس کے پہلے فرد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور آج کے دور میں وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے جیسے میں نے مبارکباد دی ہے آج جن بھائیوں نے چاہے وہ وردی میں ہیں یا غیر وردی میں ہیں وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا حصہ ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں یا تاج برادری ہے اہل علاقہ ہے لیکن حضور سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی خاطر آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں وہ سارے اس آیت کے تحت ہیں اور یہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے. اس پر ہمیں فخر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس پر فخر کرنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بھائیوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں ہمیں قرآن کس سے ملا ہے؟ قرآن کس نے دیا ہمیں؟ حضور نے. قرآن کس نے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کس نے دی ہے؟ حضور نے. روزہ کس نے دیا؟ حضور نے. پورے دین اسلام کا ایک ایک عمل ہمیں کس نے دیا ہے؟ حضور نے دیا ہے. دعوت اور تبلیغ یہ انداز بھی حضور نے دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ذات ہے. خود کیا ہے؟ ذات ہے. یہ تمام اعمال، نماز ہے، روزہ ہے،
زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے دین کے کام ہیں اور دین کے شعبے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ کیا ہے؟ صفات ہے۔ خود حضور ذات ہے، یہ اعمال صفات ہے۔ ذات کا تحفظ ہوگا تو اعمال بھی محفوظ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ ہے تو دعوت و تبلیغ بھی محفوظ ہے، نماز بھی محفوظ ہے، روزہ بھی محفوظ ہے، زکوٰۃ بھی محفوظ ہے، جہاد بھی محفوظ ہے، سیاست بھی محفوظ ہے، ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ اگر حضور کی ذات محفوظ نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کوئی چیز محفوظ نہیں۔ کوئی محفوظ ہے بھائی؟ کوئی چیز محفوظ ہے؟ ہاں، حضور کی ذات سب سے پہلے ہے اور باقی اعمال سب کے بعد ہے۔ ایک بات سناتا ہوں اسی بات پر کہ ذات کا تحفظ اہم ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہجرت کے سفر میں، اور غار ثور میں 3 راتیں رہے۔ سنو میری طرف سنو، آخری بات اب کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے تھے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی آپ کے صحابہ میں ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ایسا بھی صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ حضرت عمر ہے۔ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا خیال تھا شاید میرے باپ کے بارے میں کہیں، لیکن آپ نے فرمایا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی علماء نے یہ تجربہ کیا، اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے شیطانی خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، وہ اپنے سینے پر عمر لکھ دے، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جی تو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر میرے ساتھ ایک سودا کرو، ایک معاملہ کرو میرے ساتھ کہ میری ساری نیکیاں، دیکھو وہ صحابی کہہ رہا ہے جس کی اس نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور ایک رات اور ایک دن، پوری زندگی نہیں، ایک رات اور ایک دن کا اجر مجھے دے دو۔ وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا وہ رات وہ ہے جو آپ نے حضور کے ساتھ غار میں گزاری تھی، اور دن وہ ہے جو حضور کے وصال کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان زانو قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور کوئی بات نہیں کر سکتے، پہاڑ کی طرح جو اس میں ثابت قدم رہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باہر تھے، حضور کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ صحابہ اس حال میں تھے، پورے مدینہ طیبہ میں غم کی آیت پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت پڑھی، ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو پہلے اس آیت کی طرف غور ہی نہیں کیا، گویا آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت پہلے نازل ہو
چکی تھی، تو پہاڑ کی طرح جو ثابت قدم رہے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسامہ بھیج چکے تھے، اور حضور کے وصال کے بعد آپ کے روزہ مبارک میں آپ کو سلانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضرت اسامہ کو، جیش اسامہ کو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق دامن پکڑ رہے ہیں کہ اے نائب رسول، خلیفۃ الرسول، مدینہ کے حالات ایسے ہیں، آپ یہ جیش نہ بھیجیں، لشکر نہ بھیجیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ جس چیز کا حکم حضور نے دیا ہے ابوبکر اس کو روک نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر روک رہے ہیں، ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے، حالات سمجھ جائیں پھر۔ فرمایا نہیں، حضور کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ دیتا تھا جانور، اس کے ساتھ رسی آتی تھی، آج کوئی رسی کا انکار کرے گا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اور پھر کیا فرماتے تھے؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ کون ڈٹا ہوا ہے؟ ابوبکر صدیق۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے ایک رات کا ثواب اور ایک اس دن کا ثواب مجھے دے دیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ تو علماء نے کیا لکھا ہے؟ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، جہاد نہیں کر رہے تھے، کوئی اور مجاہدہ نہیں کر رہے تھے، وہ کیا کام کر رہے تھے؟ حضور کی ذات کا پہرا دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ حضور کی ذات پر پہرا دے رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی ذات محفوظ تو سارے اعمال محفوظ۔ اگر حضور کی ذات محفوظ نہیں، آپ کا منصب ختم نبوت محفوظ نہیں، تو پھر دین کی کوئی چیز محفوظ نہیں۔ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔